الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد صدر محفل جگر گوشہ تاجدار مولا شریف حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب الاحترام فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اور اس پاک محفل میں تشریف فرما خطیب پاکستان خطیب ملت حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب، اور اس پاک محفل میں تشریف فرما محترم میر حسین شاہ صاحب، علماء کرام، شرکاء تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک صاحب نے، ملک محمد ناصر اوان صاحب نے یہ گھر میں محفل میلاد شریف گھر کی خوشی میں رکھی، یہ علماء اور مشائخ دیکھ کر تو شاہ صاحب یہ پوری کانفرنس بن گئی ہے۔ ملک ناصر صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے، ایک تو ان کی ساری عزتوں کے پیچھے گنج کرم کا ہاتھ ہے، یہ آل رسول کے خادم ہیں، ان کے گھر میں لنگر ہی حضرت کرم والا سرکار رحمت اللہ علیہ کا ہے، حضور کی آل کے خادم ہیں، پھر علماء مشائخ کی میزبانی ان کا مقدر ہے، اور آج اتنے لوگ، ایک ایک بندہ ایک جگہ ہو تو پورا جلسہ بن جاتا ہے، کئی جلسوں کو ایک محفل میں آج سوا دیا گیا ہے، اور حضرت علامہ قبلہ ڈاکٹر سید شہزاد مصطفیٰ شاہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما گئے۔ میں بغیر کسی تمہید کے اختصار کو بھی مد نظر رکھوں گا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آداب محفل ذکر مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں جب رسول اللہ علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل میں بیٹھو تو اس یقین کے ساتھ بیٹھو کہ جس آقا کا ذکر پاک تم کر رہے ہو اپنی آنکھوں سے اس آقا کا جمال دیکھ رہے ہو۔ اور حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ مقام میسر نہ ہو تو یہ یقین ضرور کرو کہ جس آقا کی ہم محفل میلاد سجا رہے ہیں وہ آقا ہم پر نگاہ کرم فرما رہے ہیں۔ اور حضرات محترم یقین فرمائیں، اگر محفل میلاد میں بندہ اس کیفیت سے بیٹھے کہ میں آقا کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ بات میسر نہ ہو تو میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں، محفل میلاد مصطفیٰ کی کوئی اور جزا نہ بھی ہو، یہ جزا کم ہے کہ امتی آقا کو یاد کرتا ہے اور مدینے کے تاجدار نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسمع و صلاۃ اہل محبتی وعارفہم و کما قال، سرکار نے فرمایا محبت والوں کا ذکر خیر میں خود سنتا ہوں، وعارفہم، اور ان میں سے ایک ایک کو پہچانتا بھی ہوں۔ آپ کی طبیعت اچھی ہو تو اس پر کہہ لیں سبحان اللہ۔ دیکھیں ذکر سننے کا تعلق کانوں کے ساتھ ہے اور پہچاننے کا تعلق نگاہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ بندہ پروری ہے مدینے کے تاجدار کی، امت نوازی ہے مدینے کے تاجدار کی، غریب پروری ہے مدینے کے تاجدار کی، کہ آقا کے امتی محفل سجائیں، آقا خود سنے بھی صحیح اور ایک ایک پر نگاہ کرم بھی فرمائیں۔ اس محفل میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے میرے آقا پہچانتے نہ ہو، اور ڈاکٹر صاحب قبلہ رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے میں ہر امتی کو اس کے چہرے سے پہچانتا ہوں۔ آپ میں سے جن حضرات کو اس بات کی خوشی ہو وہ پیار سے کہنے سبحان اللہ۔
شاید آپ میری اس بات کو سمجھ نہیں پائے، اللہ کو کم کر دیں بھائی۔ آقا فرماتے ہیں میں ہر امتی کو اس کے چہرے سے پہچانتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اس سے بڑی عطا اور کیا ہوگی کہ جس کو کوئی نہ دیکھے اسے بھی میرا نبی دیکھے، جسے کوئی نہ تکے اسے بھی میرا نبی تکے۔ اور ایک سادہ سا جملہ کہہ رہا ہوں، یار ان چہروں کا حیا کیا کرو، انہیں نگاہ مصطفیٰ دیکھتی ہے، ان چہروں کا خیال کیا کرو، انہیں میرے آقا کی نگاہ دیکھتی ہے۔ مقدروں والے ہیں وہ چہرے کہ جن کو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ میرا اگلا جملہ انتہائی توجہ سے سننے والا ہے، یہی تو وجہ ہے چہرے نہیں بگڑتے۔ یہی تو وجہ ہے کہ چہرے نہیں بگڑتے۔ لاکھوں عیب کر کے بھی چہرے بچے ہوئے ہیں، گناہگار ہو کے چہرے بچے ہوئے ہیں، خطاکار ہو کے چہرے بچے ہوئے ہیں۔ لاکھ پردے ہوں ہمارے اوپر، ہم تو جانتے ہیں ہم کیا ہیں، لیکن چہرے نہیں بگڑتے۔ پہلی امتیں جرم کرتی تھی، چہرے بگڑ جاتے، گھر کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا، پیشانیوں پہ لکھ دیا جاتا۔ آج کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا جاتا، آج کسی کا چہرہ نہیں بگڑتا۔ وجہ کیا ہے؟ بے شمار وجوہات میں سے سب سے اہم وجہ یہ ہے، اور توجہ سے سنیے، لگتا یہ ہے مالک نے کہا میرا محبوب رحمت کا تاج پہن کے آ گیا، میرا انداز بدل گیا، اب میں تمہارے اعمال نہیں دیکھتا، نگاہ یار دیکھتا۔ کیوں بگاڑوں ان چہروں کو جنہیں نگاہ مصطفیٰ دیکھتے؟ اور حضرات محترم یہ بھی تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ملک صاحب نے گھر بنایا تو میں پہلے میلاد شریف کا اہتمام کیوں کیا؟ اصل میں ملک صاحب کو پتا ہے کائنات میں جس کو جو کچھ ملتا ہے مصطفیٰ کے لنگر سے ملتا ہے۔ مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، امام غیرت، امام وفا، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ اصل میں آقا کا میلاد شریف مکان میں کروانا یہ نمک حلال ہونے کی علامت ہے کہ مدینے کے تاجدار یہ گھر تیرا صدقہ، تیرے لنگر سے ملا۔ اور حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی او کما قال، حضور فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرتا ہے۔ عطا کے اندر بھی حضور نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، تقسیم میں بھی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، جو مفید عموم ہے۔ پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ جو کچھ خدا دیتا ہے وہ سب کچھ مصطفیٰ تقسیم کرتے ہیں۔ ہماری عزت حضور کے در سے، آپ میں سے سب کی ہے، سارے میرے ساتھ بولیں، عزت میرے نبی کے در سے، ایمان میرے نبی کے در سے، دولت میرے نبی کے در سے، اچھی شہرت میرے نبی کے در سے، علم میرے نبی کے در سے، خطابت میرے نبی کے در سے، طریقت میرے نبی کے در سے، شریعت میرے نبی کے در سے، عرفان میرے نبی کے در سے، ایمان میرے نبی کے در سے، رزق حلال میرے نبی کے در سے، اور یہ گھر میرے نبی کے در سے۔ ہم نے میلاد کی محفل ملک صاحب نے اس لیے سجائی، مدینے کے تاجدار تو نے کرم کر کے لنگر سے گھر عطا فرمایا، ہم نے خوش ہو کے تیرا میلاد منایا۔ یہ حقیقت ہے، آپ یقین فرمائیں اسی نظریے کے ساتھ جس کو جو کچھ مل رہا ہے میرے آقا کا صدقہ۔ اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسے انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چیز کے قاسم ہیں، تو رزق کے قاسم بھی تو آقا ہے۔ یہ جملہ میرا توجہ سے سنیے، رزاق خدا کی ذات ہو، قاسم مصطفیٰ کی ذات ہو، تو ادھر ادھر دھکے کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ مصطفیٰ کے فقیر بن جاؤ اور دونوں جہاں میں امیر بن جاؤ۔ آئیے میں ملک صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ تو صفدر شاہ صاحب قبلہ کو اللہ سلامت رکھے، یہ 10 منٹ دے کر بھی کھڑی بھول جاتے ہیں۔ ان کو کون سا پتہ چلنا ہے کہ 10 منٹ میں قریب ہوئے؟ ویسے مجھے انہوں نے 10 منٹ نہیں کہا، میں خود احساس کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور نعت خواہ ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، ملک صاحب تو ہمارے مہمان ہیں، اللہ کی قسم ہے، میزبان ہے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ تقریب نہ بھی کرواتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا یار۔ مولوی ہونا کوئی جرم تو نہیں ہے کہ بندہ کسی خوشی کی تقریب میں ویسے شامل نہ ہو سکے۔ ہاں ہم تو خوش ہیں، اللہ کی قسم خوش ہیں، گھنٹے گھنٹے بھی تقریر ہو سکتی ہے، پر میرے آقا کی بارگاہ میں
ایک جملہ بھی قبول ہو جائے. اور شاہ صاحب بیٹھے ہیں, پیر صاحب بیٹھے ہیں, میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, میلاد میں بیان کرنا تو دور کی بات ہے, جھومنا تو دور کی بات ہے, میلاد والی جگہ جوتیوں پہ بیٹھے ہوئے پر بھی مصطفیٰ کی نگاہ پڑ جائے تو قسمت عرش پہ چلی جاتی ہے. یہ میرے آقا کی بات محفل ہے. میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ ملک صاحب کو نظر بد سے بچائے, ان کے بچوں کو ان محبتوں کا امین بنائے رکھے. آمین ہی کہہ دیں. نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سے پہلے تھوڑی سی ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نقیبی صاحب کو پورے مسلح ہونے کی حالت میں ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حاضری ابھی لگوا لیں, اس کے بعد پھر نماز ہوگی. اور ہمارا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید مغرب تک دعا ہوگی, لیکن ابھی تو ماشاءاللہ مدنی صاحب تشریف فرما ہیں کراچی سے, بخاری صاحب تشریف فرما ہیں, اصغر چشتی صاحب ہیں, سجاد بٹ صاحب ہیں, قبلہ شاہ صاحب ہیں, پیر صاحب ہیں. انشاءاللہ اشاعت تو محفل چلے گی. اس لیے ڈاکٹر صاحب سے میں کہتا ہوں کہ جناب آپ تشریف لائیں. آپ نے خطاب کا اختصار دیکھ لیا ہے, آگے آپ خود دیکھیں. ملک صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے سب کو درود شریف کا عرض کرتا ہوں.